حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم عصر ہے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے دل بڑے پاکیزہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی دیوانوں ذرا اس روایت پر خاص توجہ دیجئے گا. وہ فرماتے ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبی یقاتلون عن دینہ. فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد. تو اللہ نے مصطفیٰ کے دل کو سارے لوگوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا. فاصطفاہ وبعثہ برسالتی. تو آپ کو چن لیا اور چننے کے بعد آپ کو رسول بنا کر کے بھیج دیا. اس کے بعد پھر نظر فرمائی تو سرکار کے صحابہ کا دل سب سے بہتر دل پایا. تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے جو ان کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. انہی صحابہ میں ایک ساتھ سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے. کون ہے امیر معاویہ؟ یہ وہی امیر معاویہ ہے جن کا خاندان قریش ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا مگر فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا. رسول پاک علیہ السلام نے ان کو مبارکباد پیش کی تھی اور یہ جنگ حنین میں بھی شریک ہوئے تھے. یہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی وحی لکھی ہے. اس کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، حضرت امیر معاویہ پہلے قبول کر چکے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سفیان ثوری آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے، کہتے یا رسول اللہ سلاسن آتینی ہننا. عرض کرتے ہیں سرکار تین چیزیں مجھے عطا کر دیجئے. سرکار فرماتے ہاں. تو کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے تو امرنی حتی اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین. پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے حکم عطا فرما دے تاکہ میں کافروں سے لڑوں جس طرح مسلمانوں سے لڑا کرتا تھا. سرکار نے فرمایا اجازت ہے. عرض کرتے ہیں بعد میں دوسری خواہش یہ ہے ومعاویۃ تجعلہ کاتبا بین یدیک. سرکار میرے بیٹے معاویہ کو اپنے یہاں پر کاتب وحی بنا لے. سرکار نے فرمایا قبول ہے. وذکر الثالثۃ. اس کے بعد عرض کرتے ہیں آقا وہو انہ اراد ان یزوج رسول اللہ بابنتی الاخرى عزتہ بنت ابی سفیان واستعان علی ذلک باختها ام حبیبہ. کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام تیسری خواہش یہ ہے، اگرچہ اس کے الفاظ تو میں نے ذکر کیے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے اپنی دوسری بیٹی عزہ بنت ابی سفیان کی شادی کرانا چاہتے ہیں. کون کرانا چاہتا ہوں؟ کون؟ ابو سفیان کہہ رہے ہیں میں کرانا چاہتا ہوں. جبکہ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے عرض کی تھی آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ کو اپنے نکاح میں لے لے. سرکار علیہ السلام نے تیسری خواہش کو پورا کر دیا ہے اور کمال دیکھا. اسی لیے تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ خال المومنین ہے، ایمان والوں کے ماموں ہے، ایمان والوں کے ماموں. اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کے نکاح میں ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے 163 حدیثیں روایت کی اور ان کی روایات کو لینے والے صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، ابو الدرداء ہے، حضرت جریر بجلی ہے، نعمان ابن بشیر ہے، تابعین میں سعید ابن المسیب ہے، حمید ابن عبد الرحمن وغیرہ ہے. حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث حسن کے طور پر عبد الرحمن ابن ابو عمیرہ جو سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں ان سے اس حدیث کو روایت کیا
کیا ہے. وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا. اب آئیے ذرا اسی تناظر میں آگے بڑھتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے مختلف دعائیں کی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لفظ منافق کا اطلاق کرنے والی یہ بدماش قوم جو اپنے جملوں میں کہتے ہیں منافقت معاویہ، العیاذ باللہ. تمام صحابہ اکرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے صحابہ ہیں اور سچے پیارے ہیں، آقا کریم علیہ السلام سے حد درجہ محبت کرنے والے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ اپنے جان مال عزت و آبرو ساری چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں. لہذا جو کوئی صحابی رسول کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب آئیے ذرا حضرت ابن عساکر کے حوالے سے جو انہوں نے نعیم ابن حماد سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے محمد ابن حرب نے بیان کیا. وہ ابو بکر ابن ابی مریم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے محمد ابن سیاد نے بیان کیا. وہ حضرت عوف ابن مالک اشجعی سے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بینما انا راقد فی کنیست یوحنا، میں یوحنا نامی گرجا گھر میں سو رہا تھا، مگر یوحنا نامی گرجا گھر آج مسجد بن چکی ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے. حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں اذن تبات من نومی، جب میں اپنی نیند سے بیدار ہوا فاذا انا باسد یمشی بین یدی، تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک شیر ہے جو چل رہا ہے. فرماتے ہیں میں فوراً کود کر اپنے ہتھیار کی طرف بڑھا. شیر نے کو اللہ نے بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی. شیر نے کہا کیا کہتا ہے انما ارسلت الیک برسالۃ لتبلغها، فرمایا اس شیر نے کہا اے عوف ابن مالک اشجعی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں قتل کرنے نہیں آیا ہوں، میں تمہارا خون بہانے نہیں آیا ہوں، تمہیں لقمہ تر بنانے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم خاموش رہو اور سنو. انما ارسلت الیک برسالۃ لتبلغها، میں تمہارے پاس ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے تم اس پیغام کو پہنچا دو. حضرت عوف ابن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے پوچھا ومن ارسلک، تجھے بھیجا کس نے ہے؟ تو اس نے کہا اللہ ارسلنی الیک، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. کہا کیا پیغام لے کر کے آیا ہے؟ کہا لتبلغ معاویہ السلام، میں اسی میں تیرے پاس پیغام یہ لایا ہوں کہ تو معاویہ کو سلام پہنچا دے وتعلمہ انہ من اہل الجنہ، اور انہیں جا کر کے یہ بشارت سنا دے کہ وہ جنتی ہے جنتی ہے. حضرت عوف ابن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے پوچھا ومن معاویہ، معاویہ سے مراد کون ہے؟ تو شیر نے کہا معاویہ ابن ابی سفیان، میری مراد معاویہ ابن ابی سفیان ہے، یعنی سفیان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عالم یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس درجہ پیار کیا کرتے تھے، کس درجہ محبت کیا کرتے تھے. حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرماتے ہیں خوف الہی کا عالم یہ تھا. کہتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کبھی اپنے رخسار کو زمین پر رکھتے، کبھی ایک کو رکھتے کبھی دوسرے کو رکھتے اور روتے ہوئے کہتے اللہم انکا قلت فی کتابک، اے اللہ تو نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا. آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم فاجعلنی ممن تشاء ان تغفر لی، ان تغفر لہ، اے پاک پروردگار مجھے بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جن کو تو بخشنے والا ہے، جن کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے. کون کہتا ہے حضرت امیر معاویہ آخرت کے معاملے سے بیدار تھے؟ کون کہتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھے؟ العیاذ باللہ، ایسے بولنے والے مردود زمانہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا عالم آپ نے مشاہدہ فرما لیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مختلف خصوصیات حاصل ہے. ان کے گھر کو
آقا کریم علیہ السلام نے امن و امان کا گہوارہ بنایا تھا، ان کو کاتب وحی بنایا ہے، ان کی بہن کو اپنے نکاح میں لیا ہے، ان کے باپ حضرت ابو سفیان کو آقا کریم علیہ السلام نے یہ تمغہ دیا کہ جس طرح تم جاہلیت میں وقار والے تھے، بعد اسلام بھی تم وقار والے ہو۔ آؤ ذرا بتاتا چلو، سرکار سیدنا عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان سے ایک بار سوال ہوا، پوچھا گیا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرۃ۔ کہا تم معاویہ کی شان معلوم کرنا چاہتے ہو؟ سنو وہ گرد و غبار جو حضرت امیر معاویہ کی ناک میں لگی جب وہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں تھے یا اور دوسری حالت میں تھے، تو فرمایا افضل من عمر بألف مرہ، وہ خاک پاک جو امیر معاویہ کے ناک میں لگی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ افضل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حکومت و سلطنت کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت عطا فرما دی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سنا دیا تھا۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام طبرانی نے معجم کبیر میں عبد الملک ابن عمیر سے روایت کیا، وہ کہتے حضرت امیر معاویہ کہتے ما زلت اطمع فی الخلافہ منذ قال علی رسول اللہ، فرمایا جب سے آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا یا معاویہ تو اذا ملکت فاسن، اے معاویہ جب تو بادشاہ ہو جائے نا تو تو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، جب تجھے بادشاہت ملے تو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ فرماتے قسم خدا کی ان دنوں سے ہی میں خلافت کا خواہش مند رہنے لگا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے مجھے بشارت دی تھی، اس بشارت کی بنیاد پر میں یہ چاہتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اعتقاد الاحباب میں یہ جملے ارشاد فرمائے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ یاد رکھے۔ سرکار نے فرمایا تھا نا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت اور بادشاہت ہے، تو خلفائے اربعہ اور حضرت امام حسن مجتبی کی خلافت کو لگا کر 30 سال بیٹھتے، اس کے بعد حکومت اور بادشاہت ہے۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑھتا ہے وہ اسلام کی تاریخ ہی کو غصب کر رہا ہے، سلب کر رہا ہے، اسلام کی تاریخ مٹانے میں لگا ہے۔ اس لیے کہ آپ سے اگر پوچھا جائے اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ کون ہے تو کہا جائے گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار دو عالم کی جو پہچان تورات شریف میں ذکر کی گئی ہے، اس پہچان کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، فرمایا تورات میں لکھا تھا مولدہ بمکہ ومہاجرہ طابہ وملکہ بالشام، فرمایا جو نبی آخر الزماں آئیں گے ان کی پیدائش تو مکہ شریف میں ہوگی اور ان کی ہجرت کا طیبہ مدینہ شریف ہوگی اور ان کی حکومت ملک شام میں ہوگی۔ میرے امام فرماتے جس حکومت کی پہچان بتائی گئی یہ وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت و بادشاہت کا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح ہوئی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحابی رسول حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الی جنبہ، فرماتے ہیں میں نے آقا کریم کو منبر شریف پر بیٹھے ہوئے دیکھا، حسن مجتبی کو ان کے پہلو میں، وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری، ایک نظر میرے سرکار لوگوں کی طرف ڈالتے، ایک نظر حسن مجتبی پر ڈالتے، اور آقا کریم فرماتے ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، سرکار نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ چاہے گا تو اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ من المسلمین پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے دو گروہ، یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی اہل عراق نے حضرت حسن مجتبی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہا، بیعت کی، اور 6 مہینے تقریباً آپ نے خلافت کی بھی ہے۔
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان جب اختلاف بڑھنے لگا اور آپ کو لگا کہ اب لشکر میں تنا تنی ہو جائے گی، مسلمان باہمی شہید ہو جائیں گے، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے صلح کر لی۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث صادق آئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا مسلمانوں کے دو گروہ، تو پتا چلا جو امیر معاویہ کے ساتھ لڑنے آئے تھے وہ بھی اسلام رکھنے والے تھے، اور جو حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ گئے تھے وہ بھی اسلام رکھنے والے ہیں۔ چونکہ دونوں کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوا تھا، اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں کوئی آیا اور اس نے کہا میں نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا وہ وتر کی ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، وتر میں ایک ہی رکعت پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے اپنی زبان کو بند رکھ، اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں، اس لیے کہ وہ فقیہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اجتہاد آپ نے مولا کائنات کے ساتھ بھی کیا تھا، ادھر بھی اجتہاد تھا ادھر بھی اجتہاد تھا۔ اگرچہ ہم اس طرح کے سارے معاملات میں حق حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں، مگر حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی تھی جس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت حسن مجتبی کے ساتھ بھی اجتہاد ہوا، اس لیے یاد رکھنا صحابہ کرام کے باہمی اختلاف میں پڑنا اور ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یقیناً حرام اشد حرام ہے۔ ارے ہم تو دیوانے ہیں، صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی سر کا تاج سمجھتے ہیں، حسن مجتبی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ ان آقاؤں کا دامن تھام کر ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، اور انشاءاللہ الرحمن ہم کامیاب ہوں گے، اور جب کامیاب ہوں گے قبر میں پہنچیں گے، سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہم یہی کہیں گے لحد میں عشق رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وہ چراغ کیا ہے؟ سرکار کی محبت کا چراغ ہے، صحابہ کے خلفائے اربعہ کی محبت کا چراغ ہے، صحابہ کرام کی محبت کا چراغ ہے، ازواج مطہرات کی محبت کا چراغ ہے، امہات المومنین کی محبت کا چراغ ہے، اہل بیت اکرام کی محبت کا چراغ ہے، فاطمہ الزہرا کی محبت کا چراغ ہے، حسن مجتبی کی محبت کا چراغ ہے، حسین پاک کی محبت کا چراغ ہے۔ ہمیں یہ چراغ محبت لے کر جاؤ گے تو کامیاب ہوگے، اور سب قبر میں پہنچو گے سرکار کا چہرہ نظر آئے گا، پوری قبر منور ہو جائے گی، پھر میرے امام کی زبان میں کہو گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم۔